جانوروں کے عیوب سے متعلق احکام۔ سب سے پہلے کان پر بات کر لیتے ہیں۔ جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ جس جانور کے کان 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور جس جانور کے جو کان ہیں وہ پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر کسی جانور کے تھوڑے تھوڑے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں لیکن ہر ایک کان 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو، لیکن دونوں کا جو مجموعہ ہے 1/3 سے زیادہ بنتا ہو، تو احتیاط اس میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ البتہ اگر کسی نے پھر بھی قربانی کر لی تو اس میں گنجائش ہے، قربانی ہو جائے گی۔ جس جانور کے دونوں کان یا ایک کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ جس جانور کے کان سامنے سے یا پیچھے سے پھٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور کسی نے قربانی پھر بھی کر لی تو قربانی ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں۔ جس جانور کے کان میں سوراخ ہو اور وہ سوراخ 1/3 سے کم ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ تو بھائی جس جانور کو اللہ کے حضور آپ پیش کر رہے ہیں، جانور کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد خریدنا چاہیے تاکہ ہماری طرف سے جو اللہ کے حضور جان ذبح ہو وہ اچھے سے اچھا جانور ہو۔ نمبر 2 پر جانور کی دم کے بارے میں۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کی جو دم ہے 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ جانور کی جو دم ہے وہ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کی پیدائشی طور پر دم چھوٹی ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اس میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ اگر کسی جانور کی جو دم ہے نصف سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن البتہ یہ قول مجبوری کی بنا پر گنجائش ہے۔ مجبوری سے مراد یہ ہے کہ جانور مل نہ رہا ہو تو پھر اسی جانور کو اللہ کے حضور قربان کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 3 پر جانوروں کے تھنوں کے حوالے سے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر تھن ہی نہ ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس 2 تھن کٹ گئے ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے دونوں تھن خشک ہو گئے ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں۔ بڑے جانوروں میں سے اونٹنی، گائے اور بھینس، یہ بڑے جانوروں میں اگر ایک ایک تھن خراب ہو تو اس پر قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وجہ سے کہ یہ جو عیب ہے یہ عیب قلیل ہے، یہ چھوٹا عیب ہے، اس وجہ سے ان جانوروں پر ایک تھن اگر خراب ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ بکری اور بھیڑ کا ایک تھن کٹ گیا ہو یا سڑ گیا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو تو ان کی قربانی کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ چھوٹے جانور ہیں تو اس میں یہ عیب قلیل نہیں، یہ بڑا عیب ہے، جانور چھوٹا ہے، اس وجہ سے ایک تھن کٹ گیا ہو، خشک ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جانور کے سینگوں کے متعلق کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہ ہوں یا جس جانور کے پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے سینگ ہوں یا جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ ٹوٹ گئے ہوں، البتہ یہ ہے کہ وہ سینگ جڑ سے نہ اکھڑے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ البتہ جس جانور کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اس طرح اکھڑ گئے ہوں کہ اندر سے مینگ یا گودا ختم ہو گیا ہو جس پر وہ سینگ اگتے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے جانور کے ناک کے متعلق
کہ جس جانور کا پیدائشی طور پر ناک ہی نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جانور کے ناک میں سوراخ کیا گیا ہو رسی ڈالنے کے لیے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ یہ عیب قلیل ہے۔ اللہ کے حضور جو بھی چیز آپ پیش کریں آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہے، آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے، تو آپ اللہ کے حضور وہ قیمتی چیز پیش کریں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا۔